إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول الله عز وجل: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وقال أيضا: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہمارے سلسلہ دین بھلائی ہے، اس کا یہ 22واں مقالہ ہے۔ اس کا عنوان ہے کہ کیا قادیانی اہل قبلہ ہیں؟ تو اس موضوع پہ تمہیداً ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل ایمان و تسلیم، یعنی دنیا کے اندر انسانوں کی قرآن و سنت کے باب میں 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم انسانوں کی وہ جو اہل ایمان ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ جو احکام ہیں اور اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق جو کتاب و سنت کی تشریح ہے وہ اسے تسلیم کرتے ہیں، تو انہیں ہم کہتے ہیں اہل ایمان و تسلیم، یعنی اللہ رسول کو مانتے بھی ہیں اور ان کے احکامات کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ تو اس فریق کا نام ہے اہل ایمان تسلیم۔ اور دوسرا فریق انسانوں کا وہ ہے جو اقرار تو کرتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اور یہ بھی کہ ہم ان دونوں کو مانتے ہیں، مگر اہل اقرار کے بعد وہ اہل الحاد ہیں، یعنی کتاب اللہ کی نصوص میں اس کے وہ معنی جو اللہ کے ہاں مطلوب ہیں یا رسول اللہ کی حدیث میں اس کا وہ مقصود جو رسول اللہ کا ہے، وہ اسے تسلیم نہیں کرتے، بلکہ اس میں الحاد کرتے ہیں، انحراف کی راہ اختیار کرتے ہیں، یعنی الفاظ کے اعتبار سے وہ اہل اقرار ہیں اور معانی اور مفاہیم کے اعتبار سے وہ اہل الحاد ہیں۔ یہ دوسرا فریق ہے انسانوں کا۔ تو ہر 2 فریق، ان کے مابین فرق کرنا یہ آسان کام نہیں ہے، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، مگر فرق کرنا یہ ہمارے دین کے اہم ترین امور میں سے ہے کہ اس امت میں کون سے لوگ ہیں جو الحاد کے مرتکب ہو کر خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ انسانوں کا انتہائی خطرناک گروہ ہے۔ دیکھیں، تیسرا ایک انسانوں کا گروہ ہے اہل انکار، جو مانتے ہی نہیں۔ یہ لوگ اتنے خطرناک نہیں ہیں چونکہ انہوں نے مانا نہیں نہ اللہ کو، نہ رسول کو، نہ قرآن کو، نہ سنت کو، اور ایسے لوگ اسلام کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے علمی طور پہ۔ ہاں، وہ فریق جو دعویٰ یہ کرے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم حدیث کو پر ایمان ہے ہمارا، مگر قرآن کی وہ مراد جو اللہ کی ہے اور حدیث کی وہ مراد جو رسول اللہ کی ہے وہ اسے قبول نہ کریں،
ان کا نام اہل الحاد اور اہل اقرار، یعنی مانتے تو ہیں مگر ماننا اپنی مرضی سے ہے ان کا، یہ گروہ جو ہے یہ انتہائی خطرناک ہے اسلام کے لیے ہر دور میں۔ میں کل بھی بعض علماء سے یہی بات کر رہا تھا کہ دنیا کے اندر وہ گروہ سب سے خطرناک ہے دین کے لیے جو دین کے نام سے دین میں فتنہ کرے۔ اگر کوئی شخص مانتا ہی نہیں تو اس کی کوئی بات سنتا ہی نہیں، دین کے بارے میں جب وہ بات کرے گا لوگ کہیں گے کہ یہ دیندار نہیں، مگر جو شخص نام دین کا لے کے دین میں تحریف کرے یہ سب سے خطرناک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ میری امت کا ایک طبقہ، لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کا ایک طبقہ ہمیشہ، اور اس طبقے کی بڑی تعریف کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کیا کرے گا؟ وہ دین سے اہل غلو کی تحریف کو اور اہل ابطال کے اس ابطال کا رد کرے گا۔ یہ ہیں امت کے خیر الناس، اور یہ علماء کا فریضہ ہے۔ تو دین کے بارے میں یہ فرق کرنا کہ یہ لوگ اہل انکار ہیں، یہ لوگ اہل اقرار ہیں، مگر ساتھ اقرار کے یہ اہل الحاد بھی ہیں، اور تیسرا فریق ہے عام مسلمانوں کا جو مانتے بھی ہیں یعنی اہل ایمان بھی ہیں اور تسلیم بھی کرتے ہیں کہ اللہ کی مراد یہ ہے اور ہم اسے مانتے ہیں، رسول اللہ کی مراد یہ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہی نہیں، نہ یہ جانتا ہے کہ آپ آخری رسول ہیں، جانتا ہی نہیں۔ اب یہ شخص کوشش کریں ہم کہ وہ شخص ایمان کے دائرے میں آ جائے، مگر یہ شخص نقصان نہیں پہنچا سکتا علمی طور پہ آپ کے دین کو۔ ایک شخص وہ ہے جو کہتا ہے کہ جی ہاں ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ حضور آخری نبی ہیں۔ اب قادیانی کیا کرتے ہیں؟ جب بیعت کرتے ہیں اپنے خلیفے کی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کو خاتم النبیین مانتے ہیں، یاد رکھیں۔ مگر خاتم النبیین کا معنی یہ کہ آپ آخری ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی، یہ انہیں تسلیم نہیں۔ یہ آپ شاید سمجھ گئے ہوں گے فرق کہ کون سے لوگ اہل اقرار اور الحاد ہیں۔ تو یہ لوگ جو اقرار کریں کہ یہ آیت قرآن کی ہے مگر اس کا وہ معنی جو رسول اللہ نے کیا کہ میں آخری ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اسے نہ مانیں، یہ ہیں اہل الحاد۔ تو ان میں فرق کرنا اور اہل ایمان و تسلیم میں فرق کرنا یہ دین کے اندر اہم واجب ہے علماء کا، یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے۔ کیونکہ دنیا میں ایسے انسان بھی پائے جاتے ہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، شکل و صورت ان کی اسلام والی، لباس ان کا اسلام والا، مسلمانوں کی طرح وہ سارے کے سارے ظاہری ان کے کام ہیں، زبان سے یہ بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حتیٰ کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج کرنے بھی کسی طریقے سے آ جاتے ہیں، یعنی جتنے اسلامی ظاہری واجبات ہیں انہیں ادا کرتے ہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے ہیں، اس بات کو آج ہم اس مجلس میں شرح کریں گے، وہ کیا کرتے ہیں، ان امور کا ارتکاب بھی کرتے ہیں۔ نمبر ایک، دین اسلام میں کچھ اصول ہیں اور امور ایسے ہیں جو مسلمات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آج تک امت کے اندر ان میں کسی کا اختلاف نہیں رہا۔ تو اب وہ ان مسلمات اور اصول کا انکار کر دیتے ہیں۔ پوری امت اس پہ اجماع رکھتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ ان کا رفع ہوا، نزول بھی ہوگا اور وہ زندہ ہیں۔ پوری امت اجماع ہے اس پہ کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب دیکھیں یہ میں مثال دے رہا ہوں، اسلام کے مسلمات میں سے یہ امور ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے اتریں گے، پھر وہ ان کی ساری تفسیر احادیث میں ہے۔ تو یہ پہلا کام ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں مگر دین کے اصول، مسلمات
اور ضروری امور جنہیں ہم کہتے ہیں ان کو وہ نہیں مانتے، ان کا انکار کرتے ہیں۔ یہ کفر کی قسم اہل الحاد کہلاتی ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت جو شروع میں نے پڑھی تھی، ان الذین یلحدون فی آیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیات میں الحاد کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اب وہ الحاد کیا ہے؟ کہ وہ دین کے اصول و مسلمات میں سے بعض کا انکار کر دیں، سارے کا انکار۔ کفر کے لیے ضروری نہیں ہے، ایمان کے لیے ضروری ہے کہ تمام ضروریات دین کو مانا جائے۔ کفر کے لیے ضروری نہیں کہ سب کا انکار کر دیں، بلکہ اگر ایک شرعی امر کا انکار کر دیں تو کفر کے لیے کافی ہے۔ اس لیے ہم نے یہ لکھا ہے کہ وہ دین کے اصول اور مسلمات میں سے بعض کا انکار کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ سب کا انکار کریں۔ نمبر 2، قطعی نصوص شریعت، جیسے قرآن کریم پورے کا پورا قطعی ہے، اول سے آخر تک یاد رکھیں کہ قرآن کریم قطعی طور پہ ثابت ہے۔ اب آگے اس کے معانی میں بعض امور میں گنجائش ہے، ایک سے زیادہ معنی کی بھی گنجائش ہے، لیکن نص قرآن قطعی ہے۔ الحمد سے والناس تک جتنے الفاظ قرآن کے ہیں یہ متواتر طور پہ حضور سے لے کے آج تک ثابت ہیں، یہ مسئلہ بھی یاد رہے۔ تو نصوص شریعت میں اللہ تعالی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جو مراد ہے قرآن سے یا سنت سے، اور جو ان کے شرعی مفاہیم مقرر ہیں، ان کے خود ساختہ اپنے نئے معنی اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ دوسرا کام ہے ان کا، یعنی بعض مسلمات کا انکار سرے سے نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ اس دور میں آج کل موجود ہیں، ہمارے ملک میں بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی خرافات میں سے، استغفر اللہ۔ اور بعض ایسے بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اس معنی میں مانتے ہیں کہ آپ افضل ہیں، ہاں نبی ان کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ میں مثالیں الحاد کی دے رہا ہوں۔ اچھا، تیسرا کام ان میں کیا ہے کہ امت مسلمہ کے اجماع سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ہمارے دین کے بہت سے مسائل ایسے ہیں جن پہ امت کا اول زمانے سے لے کے آخری زمانے کا تاحال اجماع رہا ہے، تو وہ اجماعی امور کو اس سے نکل جاتے ہیں جس پہ امت محمدیہ صدیوں سے متفق رہی ہے۔ قیامت آئے گی، اجماعی مسئلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اجماعی مسئلہ ہے۔ امت کے ان اجماعی امور میں صحابہ کرام، تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین اور عام مسلمان امتی بھی یہ سب چیزوں کو جانتے ہیں۔ قیامت کو سب مانتے ہیں، اپنے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو بھی ساری امت مانتی ہے، ان کے رفع کو بھی مانتی ہے، حضور کے آخری نبی ہونے کی، آمنت باللہ و ملائکتہ، اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، کتبی کتابوں پہ ایمان، رسلی رسولوں، یہ عام ہمارے مسلمان جو جاہل ہیں، بلکہ پرانے زمانے میں بڑے لوگ یا بڑی عورتیں اپنے بچوں کو یہ سکھاتی تھی۔ یہ ایمان جو ہے، یہ 6 ارکان ایمان کے، 5 اسلام کے، سب مسلمانوں کو پتہ ہے۔ تو اہل الحاد کیا کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں جی، مگر یہ چیز نہیں مانتے، ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں جی مگر بخاری شریف کو نہیں مانتے۔ جیسے غلام احمد پرویز کا قول تھا، میں نے خود اس کے درس میں سنا ایک دفعہ، مجھے یاد ہے میں اس وقت پڑھتا تھا، کم از کم 50 سال پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں منکر حدیث ہوں، بھلا منکر حدیث میں ہو سکتا ہوں؟ قرآن اسی رسول کی زبان سے نکلا جس سے حدیث نکلی۔ اب یہ دیکھیں کتنا خطرناک جملہ ہے، تو میں کیسے منکر حدیث ہو سکتا ہوں؟ ہاں، میں بخاری و مسلم، ترمذی و ابو داؤد، ابن ماجہ اور یہ جو مسلمان کہتے ہیں یہ صحیح ستہ ہے، میں اس کو نہیں مانتا ہوں کہ یہ حدیث رسول ہے۔ اب آپ بات سمجھے بات کو، دیکھو کیسا فساد کا ایک رنگ ہے کہ یعنی جو مسلمانوں کے ہاں کتابیں
صحاح ستہ کے نام سے مشہور ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، میں تو ان کا منکر ہوں۔ سینکڑوں سال بعد آنے والے لوگوں نے کہا یہ حدیث رسول ہے۔ اب یہ دیکھیں استدلال، اب صرف اس استدلال میں کئی الہادات ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ قرآن حضور کی زبان سے نکلا، لیکن قرآن حضور کا کلام نہیں ہے، یاد رکھیں آپ، قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ تو قرآن کو حضور کا کلام کہنا یہ سب سے بڑا الہاد ہے۔ میں تو سونگتا ہوں ان لوگوں کو، اہل الہاد کو، کہاں سے بولتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ میں تو ان کتابوں کو نہیں مانتا۔ اب دیکھیں پوری امت خیر القرون سے آج تک اس کا اجماع ہے کہ یہ مسلمانوں کا حدیثی ایک ذخیرہ ہے، اسلام کا ایک یعنی قیمتی سرمایہ ہے۔ اب جناب علی یہ سارے کا سارا ہو تو اور لوگ کہیں جی نہیں حدیث کے تو ہم منکر نہیں، ہم تو ان کتابوں کے۔ تو یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اہل الحاد کے یہ راستے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص الحاد کا مرتکب ہو تو وہ زبان سے کلمہ بھی پڑھے تو اس کا کلمہ معتبر نہیں ہے۔ اس موضوع کو ہم انشاءاللہ اب آئندہ 2-3 حلقوں میں بیان کریں گے، اور اس کا عنوان ہے کہ کیا قادیانی کلمہ گو ہیں۔ حدیث میں جو میں نے پڑھی تھی اس کا معنی یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص ہماری طرح نماز پڑھتا ہے، ہمارے قبلے کی طرف منہ کرتا ہے اور ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اب قادیانی اگر یہ کہیں کہ جی ہم تو یہ سارے کام کرتے ہیں تو ہمیں بھی مانو صاحب کلمہ، تو اس موضوع کو انشاءاللہ ہم اپنے ان حلقوں میں بیان کریں گے کہ یہ زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد جب اس کے ساتھ ساتھ یہ عقائد رکھتے ہیں تو ان کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں۔ مگر اس موضوع کو ہم انشاءاللہ تفصیل سے علمی طور پہ بیان کریں گے، اور آج کی اس مجلس کو اسی تمہید پہ ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔